والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے محبت پڑھو الصلاة والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا امام المرسلین وعلا آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین لٹ لے اج خزانے رب دے تے اٹھ بے خبر انجا نا لٹ لے اج خزانے رب دے تے اٹھ بے خبر انجا رحمت رب دی جو شایو تے متا پھر پوے پچھتانا تے دنیا منگ لے عقبہ منگ لے پاوے منگ لے عشق ربانا وے آزم جو جی آوے منگ لے اج جو منگے مل جانا بعد از حمد و صلاة نہایتی واجب الاحترام میرے ہر دل عزیز بزرگوں میرے ساتھیوں تمام بندہ نجیز سلام محبت پیش کرتا ہے دعا کرتا ہے اللہ کریم جمعہ مبارک دی بابرکت نشست کے اندر مینوں حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے سانو سن سنا کے حق نو تسلیم کرن دی اور حق تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے حضرات دوران خطبہ میں تواڈے سامنے سورۃ اللیل دیاں
کوشش دے اندر لگیا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، خدا فقط ایک ہی نظریہ ہے کہ وہ مل جائے۔ حال کے کائنات میں اس سورہ مبارکہ کے اندر آسانی حاصل کرن دا راز اپنے نبی کی امت نو عطا فرمائے۔ اگر یہ آسانی ملتی ہے اور دوسرا نال اے بھی دس رہے ہیں کہ ہر انسان دا نظریہ ایک نہیں، ہر انسان کی نیت ایک نہیں، ہر انسان دا رستہ ایک نہیں۔ کچھ شیطان دے رستے تے چلن والے نے، کچھ غلط نیت رکھنے والے نے، اور کچھ ایسے لوگ نے جڑے حبیب رحمان دے رستے تے چلن والے ہیں۔ حضرات اکرامی قدر، حال کی کائنات نے پہلے فرمایا واللیل اذا یغشا، مینوں رات کی قسم ہے جس وقت تو پورے طریقے نال چھا جائے، خدا میرا چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور مینوں دن دی قسم ہے جس وقت تو
بارگاہ وچ آ گئے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے کیونکہ سیاپا نوں پتہ سی مشکلاں حل ہوندیاں نہیں سرکار دے در تے جا کے پریشانیاں دور ہوندیاں نے تے سرکار دے در تے جا کے ہوندیاں نے حضرات گرامی قدر کیسے مسلمان نے یہ کلمہ پڑھ کے بھی کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں اللہ اکبر ساڈا مسلماناں دا عاشقاں دا اہل سنت دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب نو مختار کائنات بنایا اور سرکار نے سب کے مشکل حل ہوتی ہے حضرات گرامی قدر وہ غریب سیاحی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے عرض کرن لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا ہمسایہ ہے اودے گھر دے اندر کھجور دا درخت لگا ہویا ہے اودیاں شاہاں میرے گھر دے اندر جھکیاں ہوئیاں نے اودیاں شاہاں تو جس وقت پھل گردا ہے میرے سیر وچ گردا ہے میرے رسول اللہ میرے بچیاں کول پھل لے جاندا ہے اس نوں کہو نہ او درخت مینوں دے دے نبی کریم علیہ السلام کھجور دے مالک نوں بلایا درخت دے مالک نوں بلایا تے اس نوں کریم آقا نے فرمایا اے درخت دے مالک اے کھجور دا درخت اپنے غریب ہمسائے نوں دے دے میں محمد اس گل دی ضمانت دینا آیا تو درخت میرے غریب سیاحی نوں دے گا اللہ کریم دے بدلے تینوں جنت دا درخت عطا فرمائے گا اللہ کریم جنت دا درخت عطا فرمائے گا اس نے عذر پیش کیتا عرض کرن لگا اللہ دے پاک پیغمبر یہ درخت میں نہیں دے سکتا میرے کول پاک کھجوراں دا موجود ہے لیکن ساری کھجوراں دے وچوں سب تو بہترین کھجور سب تو بہترین معیاری کھانا اے تے لگتا ہے بہترین پھل اے تے لگتا ہے اس واسطے یہ سب معیار والا درخت ہے یہ میں نہیں دیاں گا حضرات گرامی قدر حضرت ابو طہلا میرے نبی دے صحابی یہ گل سن رہے سن وہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے عرض کرن لگے یا رسول اللہ یا اگر میں خرید کے اللہ رسول دی رضا کی خاطر یہ درخت وقف کرتے ہیں کیا مینوں بھی جنت دے اندر درخت ملے گا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں ابو طہلا جیڑا بھی یہ سودا کرے گا میں محمد انہوں ضمانت دیاں گا کہ اللہ انہوں اس درخت دے بدلے جنت دا درخت عطا فرمائے گا جنت دا درخت عطا فرمائے گا جنت دے درخت دی ضمانت تو دے سکتا ہے جیڑا جنت دا مالک ہوئے کسے گل دی ضمانت انج نہیں دتی جاندی جنت دی ضمانت وہ دے سکتا ہے جیڑا مالک ہوئے ذات دے طور تے زمین میری نہیں تے میں کس طرح ضمانت دے سکتا کہ جا کے توں وہ پھل وڈ لے اوتھے دی فصل لے لے جس دی زمین ہے کوئی ضمانت دے گا کوئی اتھارٹی دے گا کوئی اختیار دے گا اللہ اکبر اس کا یہ بھی واضح بھی ہوندی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو فقط دنیا کا ہی مختار نہیں بنایا اللہ کریم نے اپنے حبیب نو دنیا آخرت دے کل خزانیاں دا مالک و مختار حضرت ابو طہلا نے جب حضور کول اجازت لینا ضمانت لینا کہ اس بندے دے گھر چلے گئے جا کے کہن لگے کہ درخت بیچے گا اس نے آخیا ہاں میں اس کو فروخت کراں گا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ لگے گی ادا کرنی پڑے گی حضرت ابو طہلا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 10 کی قیمت لے گا انہیں آخیا ہے ابو طہلا اس درخت کے بدلے میں 40 کھجور دے درخت لواں گا تے یہ درخت فروخت کراں گا ابو طہلا پہلے تے خاموش ہوئے تے فرمان لگے قیمت تو بڑی مہنگی لائی ہے لیکن ایدی قیمت جنت دے درخت تے زیادہ نہیں نا ایدی قیمت جنت دے درخت تے زیادہ نہیں اللہ اکبر حضرت ابو طہلا نے اپنے پاک دے وچوں 40 درخت اس بندے دے نام آئے ایک
بظاہر دنیا دار ویکھن وہ تے آکھن گے اس بندے نے کاٹے دا سودا کیتا ہے، لیکن آمنہ دے لال میرے کریم آقا صحابہ کی کچہری کے اندر موجود نے، صحابہ کرام موجود نے، سرکار کائنات نے فرمایا صحابہ دسو نہ کیڑا بندہ عقل مند ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانے، اللہ دا حبیب بہتر جانے، یہ ساڈے کول سوال ہوتا دنیا داراں کولوں، اسی کہندے یا رسول اللہ بہترین اور عقل مند بندہ ہوئے جن نے دنیا دا مال اکٹھا کر لیا، جن نے بینک بیلنس بنا لیا، جن نے پراپرٹی بنا لی، جڑا دنیا تو گیا تے او دی اولاد دے کول کاراں بھی سن، کوٹھیاں بھی سن، دنیا دا جاؤ جلا بھی سی، لیکن اللہ پر سرکار دے صحابہ سن، انہاں دا عقیدہ سی جو سرکار جانتے ہیں اسی نہیں جانتے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ عقل مند ہوئے من دانا نفسہ وعامل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند بندہ ہوئے جن نے اپنے نفس نو کنٹرول کر لیا، وعامل لما بعد الموت، انہیں دنیا دا بینک بیلنس جمع نہیں کیتا بلکہ دنیا تو گیا تے اودا آخرت دا بینک بیلنس جمع ہویا، یعنی انہیں دنیا جمع کیتی نہیں بلکہ آخرت جمع کیتی ہے۔ آخرت جمع کی جو ہوتی ہے نیک اعمال کرن دینا، نیک اعمال کرن دینا۔ دوسری وجہ اس آیت میں نازل ہونے کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان وچ نازل ہوئی کہ آپ نے غلاماں کو آزاد کیتا تے بندیاں نے آکھیا پتہ نہیں ابوبکر تے کسے دا کوئی احسان ہے غلام دا تاں آزاد کرتے ہیں کہ آپ نے والد اس وقت ابو قحافہ نے ایمان نہیں سی لیندا تے کہنے لگے ابوبکر صدیق یہ غلام کو آزاد کرنا ہے نا پھر طاقتور خربا غلام آزاد کیتا کر جڑے کل مشکل وچ تیرے کم آ جان، لیکن ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی ابا جی میری نیت دنیا حاصل کرنی نہیں، میں تے غلام اس کو آزاد کرنا آیا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، تواڈے معاملات مختلف نے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اساں انسان مکلف بنایا ہے، اساں انہوں دو رستے دسنے نے، ہدایت والا رستہ بھی شر والا رستہ بھی، اساں ایدے تے دوے رستے واضح کر چھڑے نے، اساں انہوں دا چھڑیا ہے اس رستے تے چلے گا تے شیطان کا پیچھا کرے گا، اگر اس رستے تے چلے گا حبیب رحمان کا غلام بن جائے گا، مکلف بنا چھڑیا ہے، مکلف بنا چھڑیا ہے۔ اس واسطے اسی مجبور نہیں کسی نے کیتا، مکلف بنایا ہے اور داد چھڑیا ہے کہ اے دے وچ خیر ہے، اے دے وچ شر ہے، حضور دا رستہ خیر والا رستہ ہے، شیطان دا رستہ شر والا رستہ ہے، تکلیف کے رستہ ہے، اے دنیا آخرت دے وچ ذلت والا رستہ ہے، لیکن ان سعیکم لشتیٰ، واڈے ہر بندے دا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، کوئی امیہ بن خلف بن گیا حضور نو ایک کے وچ ٹلا چھڑیا، کوئی سرکار دا کلمہ پڑھ کے ابو قحافہ دا بیٹا صدیق اکبر بن گیا۔ حال کے کائنات نے اگے جناب والا آسانی دا راز بیان فرمایا، ہر بندہ آسانی جاندا ہے، حال کے کائنات ارشاد فرماندا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فرمایا جن نے رب دی راہ وچ دتا، جن نے رب دی راہ وچ خرچ کیتا، جن نے زکات ادا کیتی، جن نے عشر ادا کیتا، جن نے صدقہ خیرات کیتی، اما من آتا، جن نے دین کی خاطر مال کی ضرورت پہ مال دیتا، اولاد کی ضرورت پہ اولاد دیتی، جان کی ضرورت پہ جان دیتی، پھر کی کیتا واتقا، مال دے کے جان دے کے اولاد دے کے انہیں
لليسرى رب فرماندا ہے خاصا لليسرى اسی او دے واسطے آسانی والا رستہ آسان کر دینے آسانی والا رستہ آسان کر دینے ایلی تفسیر کے اندر حضرت سید ضیاء محمد بن محمد کرم شاہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء قرآن بڑیاں مشکلیں بھی برداشت کر لینے ہیں لیکن جے نماز کی حد تک سانو وضو کرنا پوے مشکل لگ رہا ہے راہ جاتے دوست بھائی مسلمان آکھیے یار نماز کا ویلا ہو گیا ہے آجا چلیے ان مشکل لگ رہا ہے اس طرح کہہ کے ڈال دیتا ہے یار میرے کپڑے پلیت نہیں میرے کپڑے پلیت نہیں رات جس وقت والے بندہ کن کام کرتا ہے رب دی راہ وچ ادھیتا ہے اندر حج کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تیسرا کام دین اسلام صدق دل دینا قبول کرتا ہے پھر کی ہوتا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پھر او دے واسطے فجر پڑھنا آسان ہو جاتی ہے زور پڑھنا آسان ہو جاتی ہے عصر پڑھنا آسان ہو جاتی ہے مغرب پڑھنا آسان ہو جاتی ہے روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے پھر راتاں اٹھ کے جاگ کے رب کی خاطر سجدے کرنا تے رب رسول نو منانا آسان ہو جاتا ہے ساڈے واسطے تے جاگنا بڑا مشکل ہے لیکن جڑے ایک دن کام کر رہے ہیں انہاں واسطے یہ ساری چیزاں آسان ہو جاندیاں ہیں اے جو گل ہے کہ رومی کشمیر بھی کہندے نے رات پوے تے بے درداں حاضر ہوئی کیونکہ مشکلہ اللہ کے نبی ولی حل کرتے ہیں رب کی اطاعت حاضر ہوئی کہ آج کے عرض کرنے لگی اے اللہ کے پاک پیغمبر سانو تو بھی بڑا تنگ کر لیا ہے دعا کرو اللہ اس موت دے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ دے وچ التجا کی اے مولا اس موت دے دے میری قوم احتشام کو تنگ آ گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ ہوا کہ عیسیٰ فلاں
جس وقت تو صبح دے وقت گھر وچوں نکلن لگا ہے اودے دروازے تے ایک سوالی آیا اس آکھیا میں کھایا مینوں روٹی کھلائی جائے حضرات گرامی قدر علامہ عبدالرحمن صفوری لراما مزہق مجالس کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں اس نے اپنی روٹی اس کو دیتی اس نے کھاتی حضرات گرامی قدر وہ دھوبی چلا گیا کپڑے دھونے واسطے کپڑے دھوتے واپس آ گیا قوم نے دیکھا دھوبی مریا کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کول قوم اکٹھی ہو کے آ گئی آ کے کہنے لگی نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا نبی سچا ہوتا ہے کہ اے اللہ دے پیغمبر تساں ساڈے نال وعدہ کیتا آیا کہ دھوبی مر جائے گا اور شاہ تو بچ جاواں گے لیکن دھوبی جیسا ویکھیا ہے وہ کپڑے دھو کے گھر واپس آ چکے آئے حضرت عیسیٰ نے رب دی بارگاہ وچ التجا کی رب کریم میں تیرا نبی ہاں میری نبوت دے انگلیاں اٹھنیاں شروع ہو گئیاں نے تو وعدہ کیتا سی میں تیرے وعدے کے مطابق اپنی قوم نال وعدہ کیتا سی لیکن تو بھی مریا نہیں حال کی کائنات نے فرمایا عیسیٰ کل ٹھیک سی آجو کی موت وقت آیا آجو دے کے مصیبت نازل ہونی سی لیکن صبح نکل گیا انہیں میری راہ ایک روٹی صدقہ کی ہے اساں اس روٹی دا صدقہ ہوتی زندگی وچ برکت دیتی ہے کہ مشکاوت والے جو کٹ کے بدترین لوگاں جو کٹ کے اساں دی فطرت بدل کے انہیں کو کارا شامل فطرت بھی بدل چلی گئی آج بعد شکتی نہیں صحیح بن گیا ہے آج بعد نہیں اس وقت بن گیا ہے کی کیتا سی اللہ دی راہ وچ ایک روٹی صدقہ کی اللہ دی راہ وچ ایک روٹی صدقہ کی واما من آتا کی کرتے ہیں رب کی بارگاہ وچ دیندے ہیں پیش کرتے ہیں یہ نہ سمجھیا جائے جو کچھ رب کی بارگاہ دیتا جاتا ہے نہیں یہ جویں اسی بندیاں کو قرض دیتے ہیں تے واپس لے لینے ہیں نا تے کئی بندے قرض واپس نہیں کرتے سرکار جیڑا بندے تے قرض ہوندا سی نا انہیں اگر واپس نہیں سی ادا کیتا ہوندا سرکار دا جنازہ نہیں چھڑپنا جدوں تک وہ قرض نہیں سی ادا کیتا جاندا ایک قرض ایسی لعنت ہے اگر بندہ واپس نہ کرے جس نے جس کو قرض لیا ہے وہ نیت رکھے جس وقت لوے ایک نیت رکھے کہ میں واپس کرنا ہے اللہ کریم ایسے اسباب پیدا کرے گا تو قرض دی ادائیگی ہو جائے اگر شروع نیت یہ ہوئے بھئی کیا جے کو قرض لینا کہ اینوں پھر گلیاں وچ نہ پجانا ہے مگر اپنے کہ کدے کام وچ جنا چنگا ہے تے لوے گا میرے کو یہ نیت ہوئی کہ قرض ادا کرنا چاہے بھی کہ قرض ادا مشکل ہو جائے لیکن اگر نیت اچھی ہوئے اللہ کے ثواب ایسے پیدا کرے گا کہ قرض دی ادائیگی ہو جائے لیکن ایک قرض ہے جڑا اسی اللہ رسول دے نیو کیے صدقہ و خیرات من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا جڑے لوگ اللہ کی بارگاہ قرض حسنا دیتے ہیں فیضاعفہ لہ اللہ کریم اس قرضے کو انہاں کی طرف لوٹائے گا فیضاعفہ لہ شاندار اجر کی ہوئے گا شاندار کتنا بہتر ادا کرے گا قرض واپس حضور کی حدیث کہتی ہے کہ جڑا بندہ رب کی راہ وچ صدقہ کرتا ہے ایک مٹھی کرتا ہے ایک دانہ کرتا ہے اللہ کریم انہوں اپنے سچے ہاتھ دے نال قبول فرماتا ہے یہ نہ سمجھو کہ جڑا اسی غریب کو دے رہے ہیں رب غریب کو پتہ نہیں بلکہ غریب کو دے رہے ہیں سمجھو کہ رب دے سچے ہاتھ دے نہیں آ غریب کو دینا مسکین کو دینا اور وہ بہت پہاڑ کے برابر کو دا ثواب آ جائے گا جیڑا دین محفل میں مطابق ہے اے اللہ کو قرضہ دینا اے جو آیت نال ہوئی نا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سرکار کے صحابی حضرت ابو درداء انہاں نے آگے بھی میں واقعہ بیان کیتا ہے اے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا رب قرض پیا مانگ رہا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں رب پیا قرض مانگ رہا ہے حضرت ابو درداء عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باغ ہے اس کے اندر 6
قرض دینا ہے یا اللہ وہ اللہ رسول کے والے غریبہ مسکینہ تقسیم کر دیتا جائے. حضرات گرامی قدر میرے دادا مجھے حضرت ضیاء محمد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اس آیت کے تحت لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو درداء نے وہ قرض دیتا اللہ کی بارگاہ وچ 600 درہم اللہ کی بارگاہ وچ جدوں صدقہ کر دیتے. حضرت ابو درداء دا گھر بھی اس باغ کے اندر رہیا. آپ کے تے باغ دے کول کھلو کے اونچی آواز نال آپ نے آواز لگائی اے امی درداء اے میری بیوی باہر آ جا. بیوی نو کہیا میرے بچیاں نو بھی باہر لایا کیوں میرے سر تے تاج. کہن لگے اس دے اندر ساڈا حق نہیں اینو اساں اللہ دی راہ وچ کرلا دے چھڑیا ہے. ہن اے گل سنو جدوں کدے خاوند رب دی راہ وچ دے چھڑے نا عورتاں کچھ ہوندیاں جڑیاں صحیح ہوندیاں نے لیکن زیادہ تر عورتاں فقیر ہوندیاں نے. اے صدقہ خیرات دے اندر آڑ بھی بن جاندیاں نے. جدوں کوئی خاوند دے دے چنگی شے تے عورتاں کہندیاں تو تے چلنا تینوں اپنی اولاد نہیں نظر آئی تینوں اپنی بچیاں نہیں نظر آئیاں جتے بیاہ والیاں وہ سارے کی شاید ہر کی شاید باہر دیا ہے. لیکن جس وقت ابو درداء کی بیوی نے سنیا نا باہر کے اندر ہی سنا کہ کہنے لگیاں رابے ہاں ابا رابے ہاں بے اوکا یا ابا درداء رابے ہاں بے اوکا یا ابا درداء اے میرے زندے تاج آج تو پہلے بھی تو بڑے سودے کیتے ہیں لیکن آج جیڑا سودا کیتا ہے میں تیری بیوی اعلان کرنی ہاں تو اس سودے وچ کامیاب ہو گیا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم جڑے لوگ اپنے مالاں اللہ دی راہ وچ خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جڑے اللہ دی راہ وچ خرچ کرتے ہیں مال انہاں دے مال دی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے دے نال پودا اگدا ہے پھر او دے 7 بالیاں لگدیاں اور ہر بالی وچ 100 دانے ہر بالی 100 دانے یعنی کہ جڑا اللہ دی راہ وچ ایک دانہ خرچ کردا ہے ایک دانہ دیندا ہے اللہ کریم اونوں 700 دانے دا اجر عطا فرماتا ہے اور اللہ اودے مال دی پھر تو زیادہ اضافہ عطا فرماتا ہے. یہ ساڈے اندر غلط خیال پایا جاندا ہے کہ زکات تے یہ مال تھوڑا ہو جاندا ہے صدقہ تے یہ مال تھوڑا ہو جاندا ہے. رات کریم سلام دے اندر تسی اے جی گل کدے بھی نہیں دکھا سکتے کہ جسے رب دی راہ وچ خرچ کیتا ہوئے تے غریب ہو گیا ہوئے نا 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 جیڑا رب نال سودے کردا ہے نا رب وعدے کردا ہے کہ میں اونوں غریب نہیں رہن دیندا امیر ہو جاؤں گا. مالا والے او سہی نہیں ہوندے تے سہیاں مال نہیں ہوندا سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے مالاں محفوظ قلعے دے وچ کرو یا اللہ کس طرح فرمایا مال دی زکات دے اور اپنی جاناں اور اپنے بیماراں کو صحت یاب کرو. حضور کس طرح فرمایا صدقہ و خیرات دے. جڑا جدوں کوئی بندہ ساڈا بیمار ہو جاندا ہے کہ مولوی صاحب دامن صاحب شاہ صاحب دیندار بندہ ہے دسدا ہے یا تے بندہ دوائی نہ نہیں پیا وارد ہوندا جاؤ جس مدرسے دے اندر دین دے طالب علم پہ پڑھتے ہیں انہاں صدقہ خیرات کو جان صدقہ کر دے اللہ مصیبت ڈالے گا. اللہ کریم بیمار کو صحت یاب عطا فرمائے. اسی طرح
جس ماں کے ملکات ادا کی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ مال اللہ کی بارگاہ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، اس مال کے اندر برکت آ جاتی ہے، اس مال کے اندر کیا برکت آ جاتی ہے۔ یہ کا مطلب ہے کہ کسی دعا نہیں کرتے، کسی ہر سال جیسا کہ وہ کچھ بھی اپنے فصلوں کے بھی کچھ نکال دو، ایسا اس گاہ کو یاد رکھنا ہے اور ایک اندر بڑھ جا کر حصہ لینا ہے۔ اور بھی جڑے مستحق نے واٹے رشتہ دار کو مستحق ہے انہوں بھی دیو، کیونکہ رشتہ دار کو دینا دورا صدقہ ہے۔ یہ میں اگے تو آپ سے رشتہ دار کو دینے کا دورا اجر ہے، غریب رشتہ دار ہوئے انہوں نے یہ دورا اجر ملتا ہے، ایک رشتے کی پاس داری کا اجر ملتا ہے اور دوسرا جڑا صدقے کا اجر ملتا ہے۔ لیکن جڑے دین کے طالب علم نے جتنے دین پڑھیا جا رہا ہے، سلیمان کے اندر دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے، دین کی اشاعت کی جا رہی ہے اور فی سبیل اللہ کی جا رہی ہے، اس جگہ پہ دینا اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ رات ایک بادشاہ گزریا ہے، سبکتگین کا بیٹا، کی نام سی ہوتا سبکتگین کا بیٹا جڑا سی، اس بادشاہ نے میرے ذہن جو نام نکل گیا ہے، اس بادشاہ نے ذہن کے اندر ایک خیال رکھا ہے، اس ذہن کے اندر اس کے ذہن کے اندر ایک خیال رہتا کہ کیا میں اپنے باپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا ذہن کے اندر خیال رہتا کہ آپ دین کے طالب علم ہم دئیے کہ کچھ لفظ بھی ہے کہ نہیں لفظ۔ تیسرا خیال ذہن سے رہتا کہ کیا میں جنت میں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ پہلا خیال کیا باپ کا پتر ہے یا نہیں ہے، دوسرا خیال کیا کہ دین کے طالب علم کو دینا صحیح ہے یا نہیں دینا صحیح، اور تیسرا خیال یہ کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ اس کے محل کے دروازے سے لال ٹین لگی سی، دین کا طالب علم سی، سادے زمانے سن، مسجد کے اندر پڑھیا جاتا سی، علماء دین پڑھاتے سن، طالب علم پڑھتے سن، رات کا وقت سی، بجلی کا زمانہ نہیں سی کہ مسجد کے اندر لال ٹین کا انتظام نہیں سی۔ اس طالب علم نے دن کو استاد کو سبق پڑھنا، رات کو وہ سبکتگین کے بیٹے کے دروازے پہ جانا، جا کے اوتھے لو دے اندر روشنی کے اندر لال ٹین کی روشنی کے اندر کتاب دیکھنی، سبق یاد کرنا۔ ایک دن اس نے محال کے چھت کو دیکھا کہ وہ دروازے کے ایک درویش دین پہ پڑھتا ہے، کتاب پہ پڑھتا ہے، انہیں پتہ لگوایا، کھوج لگوایا، پتہ چلیا کہ دین کا طالب علم ہے، مسجد کے اندر روشنی کا انتظام نہیں کہ میرے قوت ربی آ جاتا ہے، روشنی کو مدد حاصل کر کے سبق یاد کرتا ہے۔ اس نے بادشاہ نے حکم دے چھڑیا کہ مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کر دیتا ہے، مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی جس وقت انہوں نے انتظام کیتا، رات سکتا وہ دا مقدر جا گیا، آمنہ دلال دی زیارت ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا سبکتگین دے بیٹے تو میرے دین دے طالب علم کی خدمت کیتی ہے، جا میں تینوں جنت دی بشارت دینا، جا میں تینوں جنت دی بشارت دینا ہے۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے تنہ جو سوالاں دا جواب ایک جواب ہے کہ شاہ سمان سے یہ کی پتہ چلتا ہے جڑے دین دارا دے نال پیار کرتے ہیں، جڑے دین دی خدمت کرتے ہیں، یہ نہ سمجھن ساڈا ضائع گیا ہے، بلکہ انہاں دے نسب بھی پاک نے اور جنت بھی جان کے حقدار ہیں۔ اللہ کریم محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، آسانی کدے اندر ہے رب دی راہ وچ خرچ کرنا۔ آج دیکھو دنیا کے اندر مشکل پیدا ہو چکی ہے، ہر بندہ مشکل اندر ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، مسجداں بھی بند کیتیاں جا رہی ہیں، بندے ڈر گئے ہیں، مسجدیں تو بھری ہوتی ہے لیکن مسجداں دے اندر بندے بہت تھوڑے آئے ہیں، کیوں کرونے تو بندے ڈر گئے ہیں، باقی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر پاسے مشکل پیدا ہو گئی ہے، یہ مشکل کیویں ٹلے گی؟ رب دی راہ وچ صدقہ